السلام علیکم دوستوں. آج ایک بار پھر ایران کے خلاف جاری امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے چند باتیں. ہمارے ساتھ جاوید حسن صاحب موجود ہیں. السلام علیکم امتیاز بھائی. السلام علیکم جی. ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ تو اسرائیل اور امریکہ نے شروع کی، لیکن اور وہ بہت کچھ بدلنا چاہتے تھے ایران میں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ بہت ساری تبدیلی خود امریکہ میں آ گئی ہے. جن لوگوں نے جنگ شروع کی تھی، کوئی 1 درجن کے قریب جرنیل فارغ ہو گئے، جو چیف آف آرمی اسٹاف وہاں کے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. اور بلکہ ایک مذاق کی تو خیر بات نہیں ہے، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لفظ استعمال کیا ایک پریس کانفرنس کے بعد کہ پریز بی ٹو اللہ، یعنی سبحان اللہ. تو کسی نے کہا مذاقاً کہ جس حالت کو پہنچ گیا امریکہ، وہ کل کو ہو سکتا ہے نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ یا علی مدد پکار لیں. وہ تو یا علی مدد وہ پکارتے ہیں نہیں پکارتے، لیکن کیا انہوں نے یہ ہے کہ جو چیزیں جنگ کے ذریعے وہ حاصل نہیں کر سکے، جو مقاصد، وہ اب کچھ اپنے ہم خیال ممالک کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف وہ 15 نکاتی منصوبہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور ترکیہ شامل ہیں. اب چین کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، لیکن چین نے اب تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کیا کہا ہے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. البتہ یہ 2 منصوبے ہیں کہ ایک طرف 15 نکاتی امن منصوبہ تجاویز ہیں، اور دوسری طرف ہے ایران کا جواب، اس نے اپنی شرائط پیش کی ہیں. تو جاوید صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو 2 متضاد چیزیں ہیں، ایک امن منصوبہ ہے، دوسری طرف ایران کا جواب ہے، تو آپس میں ان کا کوئی میل تو نہیں لگتا ہے؟ جس پہ کہتے ہیں کہ ایک گیپ ہے جو بیسیکلی آپ گریٹ رفٹ ہے وہاں افریقہ میں، اور گرینڈ کینینز ہیں جو بہت ہی وائڈ ہے، ان کے گیپ جو ہے بہت ہی بڑی ہے. تو یہ جو گرینڈ کینین جیسی گیپ ہے ان دونوں کنڈیشنز میں، جو 15 جو نکات ہیں ان کے امریکہ کے، اور وہ بیسیکلی اسرائیلی نکات ہیں، وہ بیسیکلی ایک سرنڈر ٹرمز ہیں. اور وہ سرنڈر ٹرمز ایسے ہیں کہ جو جیسے آپ نے کہا، جو وہ حاصل نہیں کر سکے جنگ سے، وہ پیس ڈیل، سو کال پیس ڈیل سے حاصل کر لیں. اس میں آپ اپنا نیوکلیئر انرچڈ یورینیم بھی واپس کر دیں، نہ دے دیں، واپس کر کے دے دیں، ہینڈ اوور کر دیں. آپ جو ہے میسائل ٹیکنالوجی بند کر دیں، آپ ہورمز کو فوراً کھول دیں. آپ شاید یہ بھی کہیں گے کہ آپ آلریڈی نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز بھی کر لیں. تو بیسیکلی ایک یہ ہے کہ ایسا ملک جو کمپلیٹلی ہار مان لے. تو یہ ہے 15 نکات جو ہیں. اور جو 10 نکات جو کاؤنٹر پروپوزل آیا ہے ایران سے، وہ بڑے آئی تھنک ایک لحاظ سے بڑے فیئر اور ایک ریزنیبل ہے. جو بھی ملک اتنا سیکریفائز کرا ہے، اور جہاں ان کے لیڈر علی خمینی جو تھے سپریم لیڈر، وہ شہید ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ بیسیکلی سب سے پہلے تو یہ کریں کہ یہ سیز فائر کی نہیں بات کریں، اور دوسری بات جو پہلے یہ 15 سیز فائر کی بات کرتے ہیں، بلکہ ابھی جو ایک پروپوزل گیا ہے 45 ڈیز سیز فائر، تو وہ بلکہ سیز فائر جو ہے وہ اسرائیل نے بھی حماس کو پروپوزل کرا تھا 45 ڈیز سیز فائر. نہ پتہ نہیں اس میں کتنی کامنالٹی ہے، مگر وہ بھی 45 ڈیز کے اندر فوراً ہی انہوں نے جنگ شروع کر دی تھی، اور کافی مستقل حماس اور سویلینز کو مار رہے تھے. تو آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں وہ ایرانیز بڑے شاطر اور بہت ہی وہ کیا کہتے ہیں سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں. وہ 3000 سے ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اور ہر امپائر سے انہوں نے ڈپلومیسی کری ہے. تو ان کو یہ پتہ ہے، وہ ان کا ویری کلیئر ہے. یہ جو 10 نکات ہے کہ ہم لوگ سیز فائر کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اینڈنگ آف وار. اچھا، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ 45 دن کے جنگ بندی کی بات کرتے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ جو لائسنس ہے جنگ شروع کرنے کا، آپ امریکہ اور اسرائیل ان کے ہاتھ میں وہ آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ان کو صرف ایران کو آپ بریدنگ سپیس 45 دن کا دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ، جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا کہ غزہ کا بھی یہی ہوا تھا کہ امن جنگ بندی ہوئی، فائر بندی ہوئی، لیکن 2 دن کے بعد اسرائیل نے پھر لوگوں کا وہاں پہ قتل عام. اس میں ایک اور بات ہے امتیاز بھائی، ذرا باریکی کی بات ہے. اگر یہ مان لیتے ہیں کہ 45 ڈیز سیز فائر،
تو آپ ایفیکٹولی یہ جو ایک ایگریشن جو ہے سارے دنیا کہہ رہا ہے یورپین ملک کے یہ ایک انلیگل انلیجیٹیمیٹ نان سینکشنڈ بائی انٹرنیشنل لاز ہے. اگر آپ ایران خود کہہ لیتا ہے کہ سیز فائر اینڈ ایفیکٹولی کہ 40 دن کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں, آپ لیجیٹیمائز کر دیتے ہیں کہ وہ جب 40 دن کے بعد کرے گا تو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ وہ ہے. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ اس میں آپ بنیادی طور پہ اس کی جو جارحیت ہے اس کو جائز قرار دینے کا ایک منصوبہ پیش کر رہے ہیں. بالکل. تو آئی تھنک اگین جو ایرانین ہیں وہ اتنے معصوم نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے کیا کیا ہے. تو یہ ایک تو ہے کہ سیز فائر نہیں, اینڈنگ آف وار, اور دوسری اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اینڈنگ آف وار ناٹ اونلی وتھ ایران, لیبنن میں اور جو بھی ان کے جو پراکسیز جس کو کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا ہوں پراکسیز, ان کے جو الائز ہیں, یہ تو آپ کہیں کہ پھر نیٹو بھی ان کے پراکسیز ہیں امریکہ کے. تو ہم لوگ کو جو لفظ استعمال کرنا چاہیے اس میں بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اور میں اسی لیے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے اتحادی کو ٹیررسٹ کہیں اور اپنے اتحادی کو آپ الائی کہیں, اتحادی کہیں. اور دیکھیں یہ آئی تھنک پاکستان میں بھی ذرا سا لوگوں کو دھیان کرنا چاہیے اس پر کہ دیکھیں جیسے رجیم کہتے ہیں کافی لوگ پاکستان ایرانین رجیم, اور دوسرا جو ان کے دوست ملک ہیں اور ان میں کوئی ڈیموکریسی نہ کوئی سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے, وہ گورنمنٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ دھیان کرنا چاہیے. تو سوری ذرا سا بات ادھر ہو گئی, ڈیویٹ کر گئے ہم لوگ. مگر جو ایرانین ہے کہ یہ اپنے جو الائز ہیں, جو دوسرے گروپس ہیں, whether it's Hezbollah اور نہ ہوتیز نہ جو بھی ہیں, ان کے پر بھی جہریتیں بند کریں, اینڈ اسرائیل سے بھی اور امریکہ سے بھی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. ایک اور نقطہ ہے وہ میں تو نہیں سمجھا کہ کوئی ضرورت ہے اس کو انکلوڈ کی کہ سینکشنز کمپلیٹلی. آئی تھنک وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں, میں تو بڑی سمپلی چیزیں دیکھتا ہوں. مگر یہ ہے کہ سینکشنز اگر تو لیجیٹیمیٹلی پھر سارے ملک جو ہیں ایران کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں. پاکستان کو جیسے پائپ لائن رکا ہوا ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ موقع اچھا ہے کہ وہ جو ایک سینکشنز, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ چائنا اور ایران نے کیوں الاؤ کرا کہ یہ اللیگل سینکشنز بند کرا جائے. دوسرے چین کا چونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں, چین کا تازہ ترین بیان نے بھی کچھ آیا ہے بڑا, نہیں وہ تو اسی 10 پوائنٹ سے, مگر چلے آپ نے پوچھ لیا تو ان نے کہا ہے چین نے کہ دیکھیں یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے پورے دنیا کو ریجن میں, اور لوگوں کی لائیولیہڈ, لوگوں کی اکانومیز, پورے ملک کافی سارے ملکوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور بڑی کرٹیکل پوزیشن آ گئی ہے. اور یہ سچ بات ہے, کافی سارے ملک جو بڑے کرٹیکل سچویشن پہنچ گئی. تو یہ جنگ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اگین وہ سیز فائر کی ڈیمانڈ, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اسپرٹ ہے اور جو کنڈیشنز جو ایران ہے اس کو بیسس بنا کے یہ سیز فائر نہ جنگ بند کرنی چاہیے. تو دیکھیں بڑے ایک یہ اگینسٹ چائنا بھی ڈپلومیسی میں بہت ہی باریکی سے چیزیں دیکھتا ہے. یہاں کی طرح نہیں کہ لوگ جو بھی امریکہ نے کہا وہ تو سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے نا, فوراً جمپ کرنے لگتے ہیں اور بس سیز فائر ہو جائے. اور ہمارے جو صحافی ہیں کافی حد تک اگر کہہ سکتے ہیں صحافی, وہ بھی اس لے کے بات روز کوئی 3 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں کہ ابھی آیا پیس, کل آیا پیس, مگر یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا کیا انٹرسٹ ہے اور کیا گراؤنڈ ریالٹی ہے. یہ تو ہم شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی ہے, لہٰذا اونس یا ذمہ داری بھی انہی کی ہے. اس میں ایران کیسے وہ مان لے کہ ہاں جی ہم جنگ بندی پہ راضی, ہم نے تو صرف جواب دیا ہے. بالکل. تو ایک جو تھا پوائنٹ 15 پوائنٹ جو امریکہ کے طرف ہے, اور جو ہم لوگ اور ایجپٹ اور ٹرکی جو فارورڈ کر رہا ہے, ہم لوگ تو ایک میسنجر کی طرح استعمال ہو رہے ہیں. نیگوسیشن ذرا سا اگین لفظ جو ہے نا, ہم لوگ نیگوسیشن نہیں کر رہے ہیں, نہ کوئی بھی وہ بیسکلی ایز اے کمیونیکیٹر نہ انٹرلاکیوٹر انگریزی, وہ اس میں یہ تھا کہ آپ بس ہرمز کو کھول دیں جیسے پہلے سٹیٹس کو تھا کہ کوئی ایران کا انٹرسٹ نہیں ہے, فری پیسج ہو, اور وہ فوراً کر دیں. ایران نے بھی بڑی مزدار طریقے سے جواب دیا اس کے وہ 10 پوائنٹس میں کہ بالکل کھول دیتے ہیں اور کھولنا چاہیے, مگر یہ ہے کہ اس میں یہ ٹیریٹوریل واٹرز عمان اور ایران کے,
آلموسٹ 50-50. تو جو ہے اس میں آپ اب ٹول پے کریے. اور اگر دیکھیں ان کا ٹیریٹوریل واٹرز ہے, امریکہ تو فوراً اپنے ٹیریٹوریل واٹرز پر وہ جما دیتا ہے اپنی آکوپیشن, بلکہ ابھی تو بیونڈ ٹیریٹوریل کیوبا میں انہوں نے بلاکیڈ کرا ہوا ہے. تو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کو ایران سے تو بڑی تکلیف ہے بلاکیڈ ان کے ٹیریٹوریل واٹر. پاناما پہ بہت انہوں نے زور ڈالا ہوا ہے کہ وہاں سے چینیوں کو نکالیں آپ. تو اب ایران نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ کوئی گلوبل اکانومی کو تباہ نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, تو بس یہ ٹیریٹوریل جو واٹرز ہیں ہمارے اس پر آپ ٹول پے کریں. اینڈ آئی تھنک میرے لحاظ سے کوئی اتنی, اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹیریٹوریل واٹرز جو ہیں اس پر آپ ٹول پے کریں, اور یہ ایک قسم سے ریپریشن ہے جو وار میں ڈیمیجز ہوئے. تو یہ ہے آئی مین. اچھا, اسے ایران کا فارمولہ بڑا زبردست ہے کہ ہم چونکہ یہ عمان اور ہمارا مشترکہ راستہ ہے تو ہم جو ٹول وصول کریں گے وہ آدھا عمان کا آدھا ہمارا, اور ہم جو وصول کریں گے اس سے ہم اپنی تعمیر نو کریں گے. جتنی بربادی امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے, ہم وہ جو زر تلافی ہے جس کو ریپریشنز کہتے ہیں وہ نہیں مانگ رہے, لیکن ٹول لگائیں گے بالکل ایسی جیسے کہ پاناما کنال اور سویز کنال جو مصر کی ہے وہاں سے گزرنے والے جہاز دیتے ہیں. بالکل. تو آئی تھنک اس میں کوئی اتنی سرپرائز ہونے کی بات نہیں ہے, تو اپنے رائٹس وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور دیکھیں جیسے آپ نے شروع کرا, امریکہ چاہتے ہیں جو حاصل کر لیں وہ جو جنگ کے تھرو نہیں حاصل کرا. اب جو ہے ساری تکلیف جو پہنچ رہی ہے, جو ساری جو جلد ہے وہ تو امریکہ کی طرف سے لگتی ہے, اور ایران جو ہے جس نے کافی سہ لیا ایون لائفز میں اپنے لیڈرشپ کے شہادت میں, وہ تو بولے جب صحیح بات ہوگی تب ہم لوگ آگے بڑھیں گے. اور امریکہ روز دھمکی دیتا ہے, روز کہتا ہے کہ آپ ختم کر دیں گے اور وائپ آؤٹ کر دیں گے, اور آپ لوگ جانور ہیں, اور آپ لوگ لٹرلی میں اینیملز ہیں کل اس نے کہا. تو ایران بڑے آج کل تو بڑے اچھے میمز بھی بنا رہا ہے, ان کی جو ویریس ایمبیسیز وہ بڑے مزدار جوکس بھی بنا رہے ہیں. تو وہ کافی حد تک جب انسان میں ایک خود بخداری آ جاتی ہے اور ایک شہادت پہل لیتا ہے تو اس میں کافی جرت بھی آ جاتی ہے. شاید ہم لوگ کو بھی سیکھنا چاہیے کہ زندگی اتنا ڈر کے نہیں چلنا چاہیے. تو وہ اس ملک میں یہ آئی تھنک ایک شہادت کی اسپرٹ آ گئی ہے. اور وہاں جو ایون جو لوگ اپوز کر رہے تھے ایران کو اپنے ملک میں, جو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے, کوئی 100% کبھی نہیں سپورٹ کرتا ایک گورنمنٹ کو, تو جو لوگ اپوز کر رہے تھے وہ جب ایران پر اٹیک ہوا ہے تو لٹرلی آئی وڈ سے 90% لوگ جو ہیں اب ایران میں بھی اپنے گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. وہ مجھے یاد آ گئی جنرل ڈیو ریچرڈس برطانیہ کے آرمی چیف تھے وہ, اور ان سے پوچھا گیا کہ القاعدہ کو کیا آپ شکست دینے کے لیے آپ کیا کریں گے. جی. تو اس نے کہا کہ آپ نظریے کو شکست نہیں دے سکتے, بالکل. فوج کو آپ شکست دے سکتے ہیں لیکن نظریے کو نہیں. تو بالکل یہی ہے کہ یہاں پہ جو نظریہ ہے ایران کے اندر, ایک تو شیعہ مسلمان ہیں, قوم پرست بہت ہیں, ایک بڑی طویل ان کی تہذیب و ثقافت ہے جس کو کہتے ہیں نا 3-4 ہزار سال پرانی ایک تہذیب و تمدن ہے ان کا. تو اس لیے ان کی شکست جو ہے یا شکست ماننا یا ان کو زبردستی ان پہ کرنا وہ ابھی ہونی نہیں ہے. دیکھیں نا, وہ جب انہوں نے کہا اگین ٹرمپ, اب میرا بھی دل بھی نہیں چاہتا کہ ٹرمپ صاحب ایون اس کا نام بھی لینے کو دل نہیں کرتا. بالکل. تو وہ کہہ رہے اسٹون ایج میں پہنچا دیں گے, اور اس میں بڑے مزدار جواب دیے ہیں ان کے فارن منسٹر نے, ان کے اسپیکر نے, کہ آپ اسٹون ایج کی بات کر رہے ہیں. تو آپ جب اسٹون ایج میں ننگے ناچ رہے تھے تو اس وقت ہم لوگ کے پاس پرسپولس تھی, جو دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ سٹی, جہاں اس وقت بھی یہ تھا سویج چینلز اور صاف پانی اور باتس اور ساری جو آج کل ماڈرن جو ہم لوگ سمجھتے ہیں سہولت, ہیٹنگ. تو وہ بولتے ہیں آپ جب ننگے ناچ رہے تھے سٹون ہینج میں جو ایٹی کی, آپ ہم لوگ تو اتنے آگے پہنچے, تو آپ کیا پہنچائیں گے ہم لوگ کو. تو دیکھیں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو ابھی ایرانین ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے, انہوں نے بڑی ایک کرپٹک جس کو کہتے ہیں انگلش میں, آپ اردو میں آپ سارے اس کی بہتر وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے میرے خیال ایک بیان دیا ہے کہ جو تجاویز تھیں پاکستان کے ذریعے آئی تھیں وہ بڑی
کرٹیکل سٹیج میں داخل ہو رہی ہیں، یعنی ایک لحاظ سے وہ حتمی نتیجے کو پہنچ رہی ہیں. دیکھیے جو ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایرانی بڑے شاطر ہم نہیں کہہ سکتے، بڑے چالاک ہے، چونکہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہے. آپ نے خواتین کے حوالے سے بھی کہ سب سے زیادہ اسلامی دنیا میں تعلیم یافتہ خواتین جو ہیں وہ ایران میں ہیں. اور ڈپلومیسی یعنی سفارت کاری کے ذریعے ایران وہ کام کئی مرتبہ نکال چکا ہے جو کہ امریکہ ہتھیاروں کے ذریعے نکالنا چاہتا ہے. جی. تو چونکہ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی 900-950 کلومیٹر بارڈر ہے، کوئی 20-22% یہاں پہ آبادی شیعہ ہے، تو میرا خیال ہے ایران ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے پاکستان کے سرکاری موقف کی نفی ہوتی ہو، کیونکہ پاکستان تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم انٹرمیڈیری ہیں، ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں. پیغام لے کے بیجنگ بھی گئے تھے. تو بنیاد پبلکلی ایران پاکستان کے جو بنیادی موقف ہے مذاکرات یا پیس پلان کے حوالے سے اس کی نفی نہیں کرنا چاہتا. اندرون خانہ اندرونی طور پہ ان کے جو خیالات ہیں وہ تو میرا خیال ہے ٹویٹر پہ آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. جو ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ کے اسپیکر کے کوئی سابقہ ایڈوائزر بھی تھے، انہوں نے بھی بڑی سخت باتیں لکھی. پروفیسر محمد مراندانی جو مراندی جو ہے اس نے ایک بڑے عملاً وہ آج کل ایران کے غیر سرکاری ترجمان کا کام کریں. تو ان 2-3 لوگوں نے بڑی سخت باتیں کی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے طویل المایاد نقطہ نظر سے. جی میں یہی سمجھتا ہوں، اور وہ بڑے ڈیلیکیٹلی ابھی پے کریں. مگر یہ سوچیں کہ وہ تو جن کنٹریز نے ملکوں نے اپنے گراؤنڈ کو فیسیلیٹیٹ بنایا ہے امریکن جہارت جنگ کے لیے، اس کو بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ برادری ملک ہے. جی. تو وہ کبھی نہیں، ایک بڑی مزدار بات ہے کہ وہ سخت زبان نہیں استعمال کرتے. اور اس سے ہم لوگ ساروں کو سیکھنا چاہیے کہ جتنا سخت ایک نرم زبان ہو سکتی ہے وہ سخت بات کر کے نہیں ہو سکتی. تو آئی تھنک ان کو لفظ کا چناؤ کا بھی بڑا کلیئرٹی ہے. اور ان کے دیکھیں ان کے سارے جو ڈپلومیٹس ایک تو بڑے سلجھے ہوئے ہیں، خود جنگ میں جو عراق کے ساتھی اس میں پارٹیسپیٹ کرا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ہے کہ پڑھے لکھے بڑے. وہاں تو لگتا ہے جیسے پی ایچ ڈی کی، اور وہ بھی ایسے انٹرنیشنل پی ایچ ڈیز کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ عباس عراقچی ان کے وزیر خارجہ جو تھے، جی، وہ کتنے ابھی بھی ہیں تو کتنے پڑھے لکھے ہیں وہ. جی بالکل. یو کے سے کیٹ یونیورسٹی سے آئی تھنک پی ایچ ڈی کرا ہوا ہے انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. جاپان میں وہ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، شاید وہ جاپانیز بھی بولتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی مزدار ہیں. ملک ایسے بنتے ہیں. اور یہ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، سوری میں یہ ایک ہی بات کو کئی مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کو سیکریفائس بھی دینا پڑتا ہے، مگر اپنی سوورنٹی اسٹیبلش کرنے میں بڑی سیکریفائس دینی پڑتی ہے. اور وہ ایرانیوں کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کسی صورت سے وہ سوورنٹی نہیں ہارنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک جو ابھی شاید نتیجہ کچھ دن لگے گا شاید، مگر اگر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ٹرمز پر اور 90% ان کے ٹرمز پر پیس ہو جاتی ہے، اور گارنٹی ہوتا ہے کہ یہ پیس جو ہے اگلے 10 سال چلے گی، تو اس سے تو ہم لوگ ساروں کو خوش ہونا چاہیے. نہیں بالکل. دیکھیں جی، وہ آدھا بھی اگر 50% بھی ایران کی باتیں مان لی جاتی ہیں تو میرا خیال ہے سب کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پہ خطے کے لیے، پوری دنیا کی معیشت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. آپ نے جو ابھی بات کی سویلائزیشنز کی ہم بات کریں تو کسی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ تہذیبیں جو ہیں وہ جنگ سے نہیں گرتی، ان کا زوال جنگ سے نہیں شروع ہوتا، بلکہ اندرونی طور پہ جب وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لوگوں کی اکثریت، پھر وہ تہذیب جو ہے زوال کا شکار ہوتی ہے. اور پھر اس میں اس نے امریکہ کا وہ حوالہ دیا کہ ان کا تو اس وقت 2025 میں 346 کھرب ڈالر کا ان کا قرضہ ہو چکا ہے، اور وہ ان کا 310% ہے ان کے جی ڈی پی کا. اور اندرونی طور پہ کتنے اختلافات ہو گئے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں، آخری میں سوال کرتا ہوں کہ اس جنگ کے ذریعے خود امریکی معاشرہ کتنا بے نقاب، امریکی جو سیاسی ٹاپ ایشلون جس کو کہتے ہیں، کتنی بے نقاب ہوئی ہے جب ہم وہاں کے صدر سے یہ گندی قسم کی زبان ان کی سنتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یورپ کو بھی اس نے بے نقاب کیا ہے.
دیکھیں میں جسٹ وہ اس کے جواب دینے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں اور کسی ایرینین نے کہا کہ آپ ہم لوگ سے بات کر رہے ہیں اسٹون ایج کی اور سویلائزیشن کی اور ہم لوگ کو اینیملز کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہیں مگر یہاں سے اور صحیح بات ہے الجبر بھی آئے عمر خیام بھی آئے یہ ملک ہے جہاں چیس شروع ہوا ہے آپ نے کیا دیا بیف برگر تو آئی تھنک یہ تو مذاقیہ بات ہے مگر ایک کلچر جس کی بیسس ہے میتھمیٹکس اسٹیبلش کرنے کی فزکس اسٹیبلش کرنے کی میڈیسن یہ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے ہم لوگ آبویسلی عرب ملکوں کو بھی اس کا کریڈٹ دیتے ہیں مگر کافی سارے جو سائنٹسٹ تھے فلاسفرز تھے وہ پرشیا سے آتے تھے اور وہ پرشین انہیریٹنس تھی تو آئی تھنک یہ سویلائزیشنل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر اس سے کیا ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں آئی تھنک ایک تو یہ جو ڈیپتھ ہے ایرینینز میں وہ بہت زیادہ ہے اور امریکن جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ بے نقاب ہو گئی اس لیے کہ اس سے پہلے چل رہا تھا ایپسٹائن کا اور دوسری چیز میں جو کل میں ایک انٹرنیشنل پیپر کے جرنلسٹ ہوں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جو ریسکیو کرا سو کال ریسکیو یہ تو لگتا ہے کمپلیٹ جھوٹ بول رہا تھا اس میں آپ وہ پائلٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑا انہوں نے ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا آپریشن کیا اور یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لگتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے بھی بڑی پارٹیسپیٹ کرا ہے اس جھوٹ کو پروپیگیٹ کرنے میں تو میں نے ایسی تنزیہ کا ہے شاکنگ ایبسولوٹلی شاکنگ اور وہ ایک فلم تھی کاسابلانکا اس میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے پولیس جو چیزیں ایک طرف چلی جاتی ہیں تو وہ مذاقیہ کہتا ہے تنزیہ کہ شاکنگ ایبسولوٹلی شاکنگ تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے امریکن نیوز پیپرز کر رہا ہے کہ وہ ایک پروپیگینڈا ٹول ہے اور اس میں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں تو دیکھیں بس یہ نہیں بے نقاب ہوئی ہے ان کی پولیٹیکل کلاس تو کافی حد تک ان کے اپنے لوگوں میں بے نقاب ہو گئی ہے اور کہ کتنا کنٹرول ہے زائنسٹ کا اس پولیٹیکل کلاس کا ان کی پبلک جو ہے 70% اس وار کو اپوز کرتی ہے مگر کچھ لوگ اس لیے کہ کانگریس میں وہ ابھی بھی فنڈ کرنے کے لیے تیار ہیں ایران میں تو یہ جو ہم لوگ سمجھتے تھے ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ لوگوں کی اوپینین اور لوگوں کی سینٹیمنٹ ریپرزینٹ کرتی ہے وہ نہیں ہے ایکچولی کچھ لوگوں کے ہاتھ یہ ضبط ہوا ہے یہ تو پولیٹیکل کلاس مگر پولیٹیکل کلاس کے اوور آل اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں کہ یہ نیوز پیپرز کتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور مستقل جھوٹ بولتے ہیں اور آج یہ ہو رہا ہے کہ میں نے کافی ٹویٹر اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھتے ایران میں کیا کہہ رہے ہیں اس لیے کہ زیادہ یقین ہے ایران کے جو میسیجز میں بنسبت اپنے میسیجز میں ہاں مطلب کریڈیبلٹی ان کی کافی متاثر ہو گئی ہے اور بنیادی طور پہ دوستو آپ نے سنا کہ جتنا بھی ظلم جبر منافقت ہم نے دیکھی ہے امریکہ اور اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادیوں کی طرف سے اسرائیلی عزائم جس طرح بے نقاب ہوئے ہیں جمہوریت کے دعوے بالکل جعلی ثابت ہوئے ہیں جو کچھ ایران کے ساتھ اور لبنان کے ساتھ ہو رہا ہے تو اب بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اس جنگ کے باعث نہ صرف یہ تمام مغربی نظام بے نقاب ہوا بلکہ اس کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوں گے اور لگتا یہ ہے کہ ایک نیا عالمی نظام جنم لے رہا ہے جس میں کم از کم چین ضرور اس کو لیڈ کرے گا کیونکہ چین نے بھی بڑا ایک اعتدال پسند رویہ اختیار کیا ہے بڑا غیر مداخلتی رویہ نان انٹرونشنسٹ جس کو کہتے ہیں اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ پاور کا جو پینڈولم ہے وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف شفٹ ہو گیا ہے اب عملاً ہو چکا ہے اور اس کی قیادت چین نے کرنی ہے اور اس کی بنیادی وجہ وہ تضادات وہ ظلم وہ جبر وہ منافقت ہے جس کا ہم نے دیکھا ہے مظاہرہ امریکہ میں اور یورپی ممالک میں بہت بہت شکریہ